جو میری بات سننے والے ہیں، میں اپنے آپ کو اور ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حق سچ بات کسی کے خلاف ہو اس کو منتقل کرنا وہ غیبت ہوتا ہے، بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہو تو وہ بہتان ہوتا ہے، اور ہم جتنی پوسٹنگ اور جتنی فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا ان دو قبیل سے ہی ہے۔ اور بسا اوقات ہم جھوٹ بھی اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص کو کینچی کے ساتھ ایک فرشتہ ناک سے کاٹ کے گدی تک جا رہا تھا، پھر منہ سے کاٹ کے گدی تک جا رہا تھا، اور جب ادھر سے فارغ ہوتا تو ادھر کاٹنا شروع کر دیتا، اور جب ادھر کاٹتا تو یہ درست ہو جاتا، پھر واپس آ کے ادھر سے شروع کر دیتا۔ قیامت تک یہی کچھ ہوگا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کانا یکذب کذبۃ تبلغ الآفاق، کہ اس کا جھوٹ آفاق تک جاتا تھا۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ٹویٹر استعمال کرتا ہوگا، وہ فیس بک کرتا ہوگا، تو آفاق میں دنیا میں جھوٹ پھیلتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے یہ زاویہ عہد نبوت میں بھی واضح نہیں تھے، جو آج یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے آج کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ جھوٹ بولتا تھا آفاق تک جاتا۔ اس زمانے میں تو نہیں جاتا تھا، اس زمانے میں جھوٹ کو آفاق تک پہنچانا بہت بڑا بہت مشکل تھا۔ تو بہر صورت ہمیں اپنا ہاتھ روکنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ غلط اگر فوج ہے، اگر عدالت ہے، اگر حکمران ہے، اگر اپوزیشن ہے، تو یہ برسوں سے غلط ہے۔ اب کوئی یہ نئے مسئلے نہیں ہیں آج، لیکن آج اس میڈیا نے جو ہم نے بچوں کو دے دیا ہے، اس نے اس غلط کو بڑھاوا دیا ہے، جلتی پہ تیل ڈالا ہے۔ ہاں، اس وجہ سے زیادہ فتنہ بنا ہے۔ تو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، ہمیں اپنے ہاتھ کو روکنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور جب ہر شخص اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جو آئی آگے بھیج دی، ولا یسخر بعضکم بعضا، کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، قرآن کہتا ہے، اور ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کسی بندر والے کے سر پہ کسی سیاستدان کا سر لگا دو اور ہا 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 ہا، یہ بہت گھٹیا پوسٹنگ ہاں ہو رہی کسی بھی ہوتی طرف سے ہو۔ اور ہم جب پڑھتے فوراً 10 دوستوں کو بھیجو کہ یہ جی انٹرٹینمنٹ ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ یہ انٹرٹینمنٹ کس طرح کی ہے؟ آپ تو مذاق اڑا رہے ہو، قرآن کریم کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو جب حق سمجھ نہ آ رہا ہو تو قرآن کے سنہرے اصولوں پر تو ہمیں چلنا ہے۔ اس کا حکم ہے غیبت غلط ہے، جھوٹ غلط ہے، امانت میں خیانت غلط ہے، وعدہ خلافی غلط ہے، گالیاں بکنا غلط ہے۔ یہ منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور جن کو ہم برا کہتے ہیں ان کے گناہوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، اور ان کی اصلاح کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے کم از کم دعا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے فتنوں میں محفوظ رہنے کا۔ اور جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، یہ تو دشمن ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے۔